ایصال ثواب کا شرعی ثبوت بنت عزیز احمد انڈیا سے، کیا مردے کو ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے۔ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں صدقہ کر سکتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء، خاص طور پر جو ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں، وہ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات حدیث سے ثابت ہے ہم اتنے پر عمل کریں گے، جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ صدقے کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور میت کے لیے نماز پڑھنا یا باقی نیکیوں کا حدیث میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب یہ گویا بدعت عمل ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میری چونکہ خود اہل حدیث علماء سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو انتہائی احترام کے ساتھ میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی عدد بیان کیا جائے کہ یعنی کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ خاص چیز مراد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ہو، اس سے مراد عموم ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں 6 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں یہ سودی ہیں، 6 چیزیں آتی ہیں، الحنطۃ بالحنطہ والشعیر بالشعیر، کہ جو کے بدلے میں جو، گندم کے بدلے میں گندم، اور چونے کے بدلے میں چونا، اس طرح کی روایتیں ہیں، والذہب بالذہب، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی۔ تو 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب آپس میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر بیچا جائے گا، ذرا سا بھی ایک طرف اضافہ ہو گیا تو وہ سود ہے۔ تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ 6 چیزوں میں انحصار نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں بھی ان 6 چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی ربا کا تحقق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو کرنسی ہے جس میں آج ہم لین دین کرتے ہیں، کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا، اس میں اضافے کے ساتھ اسی ملک کی کرنسی ہو تو آپ 10 روپے دے کر 11 روپے نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، حالانکہ 6 چیزوں میں کرنسی کا تو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے دے کر کسی سے ایگریمنٹ کر کے 1.5 لاکھ روپے لینا جائز ہے، اور حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ جی وہ حدیث میں تو 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ 100% غلط بات ہوگی، یہ فتویٰ بالکل غلط ہوگا۔ حدیث میں تذکرہ ہے، صراحتاً نہیں ہے، دلالتاً ہے۔ بعض چیزیں الفاظ سے ثابت ہوتی ہیں، بعض دلالت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی اور مثال ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ قرآن نے اف کرنے پر پابندی لگائی ہے، جوتے مارنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہذا معاذ اللہ جوتے مارنا جائز ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی جب اف کرنا حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے مارنا بھی بطریق اولا حرام ہے، کیونکہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے یہ غلط ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن آپ دلالت النص سے پتہ چلتا ہے، آپ غور کریں گے، تفکر کریں گے تو آپ کو ملے گا حدیث میں۔ جیسے اہل حدیث عالم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ صدقے کا ذکر ہے تو ہم صدقہ تو کریں گے، باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو صدقے والی حدیث میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان علماء سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر قسم کا کھیل باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، سوائے 3 کھیلوں کے۔ اس میں ملاعبۃ الرجل اہلہا، زوجہ سے دل لگی کرنا، اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو کیا آپ بتائیں کہ کیا ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام کھیل حرام ہو گئے؟ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہو گیا، اور اگر کوئی یہ دلیل دے کہ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہے، بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہے، اور دلیل یہ دے کہ حدیث میں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، تیر اندازی، گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ دل لگی، تو جب 3 چیزوں کا تذکرہ ہے تو چوتھی چیز اگر کوئی کہے گا کہ وہ حلال ہے تو اپنی طرف سے وہ حلال کر رہا ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو، تو قرآن کی آیتیں تو بہت پڑھ لی جائیں گی، لیکن یہ آیتیں غلط جگہ پڑھی جا رہی ہیں، یہ ان کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب 3 چیزوں کو، 3 کھیلوں کو حلال کر دیا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی، علت دیکھی جائے گی کہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے ان 3 کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ علت ہے کہ ان 3 کھیلوں میں فائدہ ہے۔
جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو، جسمانی فائدہ ہو، یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحت سے فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں۔ تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا کہ آپ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے، اتنی اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بیڈمنٹن بھی آ گیا، اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ 3 چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں، چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے، تو یہ غلط مطالبہ ہوگا۔ تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آ گیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں، آپ نے فرمایا ہاں، تو اس سے صدقہ ایک نیکی ہے۔ نیکی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں۔ صدقہ ایک نیکی ہے، تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے ایک یہ نیکی جائز ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے۔ صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ وہ صدقہ ہے، بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے۔ حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مفید کھیل ہے، تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے، تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی۔ تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی، اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به، کہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ان 3 چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان 3 کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب، اور اولاد۔ اب آپ مجھے بتائیں، اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انقطع عملہ، میت کا جو اپنا عمل ہے، اپنا عمل، اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے نا، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو 3 چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں، 3 میں مقصد حصر نہیں ہے، کہ انحصار نہیں ہے کہ یہی 3، اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری۔ تو یہ تو 3 سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ تو اس لیے راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کیا ہو، یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں، اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا، میت کے وہ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا، تو یقیناً وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا یہ بالکل بدعت ہے، کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا، یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے، صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے۔ تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا انفرادی مسئلہ، تو انفرادی سطح پہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے۔ تو یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے۔ کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے۔ اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے، یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا، یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی نا، یہ تو دل کا حال ہے۔ نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو یہ عمل نقل نہیں ہوا، تو نقل نہ ہونا یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا
اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا، کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن نیک عمل کیا اور دل میں آپ کی نیت کیا تھی، یہ نیت کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نبی کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کر لیا کرو، تو اس صراحت کے بعد ہمارے پاس مزید کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی میت کے لیے نیک عمل کیا جا سکتا ہے، لہذا اب اس میں اصرار کرنا کہ صرف صدقہ جائز ہے باقی چیزیں جائز نہیں ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے 3 کھیل جائز ہیں باقی کھیل جائز نہیں ہیں، مرنے کے بعد 3 عمل جاری رہتے ہیں باقی کوئی کسی اور کی دعا کا میت کو ثواب ہی نہیں ملتا، تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال ہے اختلافی، بعض فقہا مجتہدین میں سے اس کے بھی قائل ہیں کہ صدقات و خیرات کے علاوہ کسی اور چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور جو مسئلہ اختلافی ہو اس میں تشدد جائز نہیں ہے۔ احناف نے یہ والی رائے لی ہے کہ ہر قسم کی نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور احناف نے جو امام حنیفہ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہ رائے اس لیے اس کو فالو کیا ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ دلائل کے لحاظ سے یہ رائے مضبوط ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کیے۔ دوسرا اس لیے بھی کہ اس میں اللہ کی رحمت کو ایک وسعت دی گئی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے، اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے، باقی کسی چیز کا جائز نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں کہ بھئی میت جو دنیا سے چلی گئی بس اس کو اب صدقے کا ثواب ہی مل سکتا ہے باقی نہیں مل سکتا۔ تو دونوں طرف اگر دلائل دیکھے جائیں تو ہم ان دلائل کو ترجیح دیں گے جس میں ہمیں اللہ کی رحمت کا عنصر زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، مسلمانوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے، تو اس میں میت کو فائدہ زیادہ ہے اگر اس قول کو لیا جائے، کیونکہ صدقہ و خیرات بھی لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو نیکی ان کو توفیق ہوگی میت کے لیے کریں گے، تو اس میں جا کیا رہا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس سے نیکی کو فروغ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، اور معاشرے میں بھلائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ شریعت کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے یہ چیز کہ لوگ کسی بھی بہانے بھلائی کی طرف آئیں، چلو اپنے لیے نہیں کرتے تو میتی کے لیے کر لیں نیکی، کسی بہانے بھی معاشرے میں نیکی کو فروغ تو ہوگا نا، نیکی پروموٹ ہوگی، تو اس لیے احناف نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری رائے کالعدم نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ 100% قرآن و سنت کے منافی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ صحابہ کرام سے صراحتاً منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میت کے لیے کوئی ثواب کا پہنچانے کا اہتمام کیا ہو، صراحتاً ثابت نہیں ہے، اور جو ہے اس ثابت نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو دونوں طرف آراء ہیں علماء کی، لہذا کوئی کسی بھی قول پر عمل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم اس قول کو لیتے ہیں جو احناف کا قول ہے، اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسعت بھی زیادہ ہے اور اس میں میت کو ثواب بھی ہے، اور اس بہانے معاشرے میں نیکی کو فروغ بھی ملتا ہے۔ تو البتہ آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری رائے میں یہ جائز ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا اہتمام بہت ضروری۔ نمبر 1، اجتماع ثابت نہیں ہے، اس لیے میت کے لیے اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا بہرحال بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں ہمیں اور اسلاف میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا، ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کے۔ 3 کھیلوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی تذکرہ کیا، تو یہ 3 کو جو فوکس کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ کھیل تو ایسے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مہر لگ گئی ہے کہ یہ تو فائدے مند ہے۔ اب آپ ان کھیلوں کو چھوڑ کر زیادہ فوکس کر رہے ہو کرکٹ کو، اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہر وہ کھیل جو صحت کے لیے مفید ہے، تو ٹھیک ہے کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ مفید تو وہی ہوگا نا جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں، یعنی اجتماع نہ ہو، اجتماعی سطح پہ نہ ہو، تو وہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن فوکس اس کو کریں جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، اور وہ ہے صدقہ و خیرات۔ جبکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ صدقات و خیرات کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں لوگ، تو اس لیے فوکس اسی کو کرنا چاہیے جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے، اور وہ صدقات و خیرات ہے۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے لیے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، چپکے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یا چپکے سے کسی کی مدد کر دیں، یا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، میت کے لیے کنواں کھدوا دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، یا کسی یتیم کی کفالت کر لیں۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔
بات موضوع مکمل ہو جائے تو اس لیے میں 2 باتیں اور یہاں کہوں گا کہ یہ جو ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں، چاہے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، تو یہ صدقات و خیرات کا جو ثواب ہے تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا سب کو برابر پہنچتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے 100 روپے صدقہ کیے، مثال خیر اچھی دینی چاہیے، میں نے 1 لاکھ روپے صدقہ کیے فرض کریں، تو 1 لاکھ روپے صدقے میں نے یہ نیت کی کہ میرے والد کو ثواب پہنچے. تو اب اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، صرف آپ کے والد کو ملے گا. آپ کو والد پر احسان کا ثواب تو ملے گا، لیکن صدقے کا ثواب چونکہ آپ نے والد کے لیے کر دیا تو صدقے کا ثواب پورا والد صاحب کو پہنچے گا. اگر آپ نے 100 روپے صدقہ کیے اور دل میں نیت کر لی والد اور والدین دونوں کے لیے، تو 50 روپے صدقے کا ثواب والد صاحب کو، پھر وہی 100 روپے کی مثال آ گئی، 1 لاکھ کی ٹھیک تھی، تو 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے، 50,000 والد کو، 50,000 والدہ کو. تو اب کیا ہوگا کہ یعنی بعض علماء کی رائے یہ کہ یہ ثواب تقسیم ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا. 1 لاکھ دونوں کے لیے صدقہ کیے تو 50 والد کے لیے ہو جائیں گے، 50 والدہ کے لیے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جتنے پیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں سب کو برابر ثواب ملے گا. آپ کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا کہ 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے، اور اس کا ثواب والد صاحب کو بھی ملے گا، اور 1 لاکھ ہی کا ثواب والدہ کو بھی ملے گا. تو یہ دونوں رائے ہیں علماء کی. دلائل کے لحاظ سے جو پہلی رائے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ ثواب تقسیم ہوتا ہے دلائل کی روح سے، کیونکہ جب افاتصدق عنہا حدیث کے الفاظ ہے کہ کیا میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر اپنی طرف سے نہیں ہو رہا. تو اپنی طرف سے ماں کی خدمت کا ثواب تو ملے گا، صدقہ پھر ماں کی طرف سے ہو جائے گا. تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ثواب ڈیوائڈ ہو کے پہنچتا ہے، تقسیم ہوتا ہے. اور لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ بھائی آپ کو بھی پورا ثواب دے دے اور جو ہے وہ سب کو پورا ثواب دے دے. تو فتویٰ اس دوسرے قول پہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگائی جاتی ہے. دلائل کے لحاظ سے پہلا قول زیادہ قوی ہے.